رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم عین سے شروع کریں گے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زبر ع، عین زیر قی، عین پیش قو، ق قی قو، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرنا، تو یہ جو ہے لمبا ہو جائے گا، جبکہ حرکات ہے یہ، یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور ان کو لمبا نہیں کرتے۔ عین زبر ع، عین زیر قی، عین پیش قو، ق قی قو، ٹھیک ہے۔ ح زبر ح، ح زیر ہی، ح پیش ہو، ح ہی ہو، ٹھیک ہے، جھٹکا بھی نہیں لگانا، ہ ہی ہو، اس طرح کا جھٹکا نہ لگے۔ غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خ خی خو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، ق قی قو، ق قی قو، ٹھیک ہے، موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ قاف ہے، ق قی قو۔ کیف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر زوی، ضاد پیش زو، ضا زی زو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ توا زبر توا، توا زیر توی، توا پیش تو، توا توی تو، ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہ تا کی آواز نہ ہے اس میں۔ یہ جو حروف میں بتاتی ہوں ان میں خاص کر آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ صاد زبر سوا، صاد زیر سوی، صاد پیش سو، سوا، اس میں سین کی آواز نہ آئے، صاد کی آواز آئے، سوا سوی سو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، ثا ذال ذوال ذوا، ان کو نرمی سے پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کو نرمی سے نکالنا ہے۔ ذوا زبر ذوا، ذوا زیر زوی، ذوا زیر زوی، ذوا پیش ذو، ذوا ذوی ذو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو،
ذا ذی ذو سا زبر سا سا زیر سی سا پیش سو سا سی سو نرمی سے پڑھنا ان تینوں کو ذا ذی ذو سا سی سو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو اس طرح اگر ایک دفعہ آپ کی زبان پہ اس طرح الفاظ حرکات چڑھ گئے تو پھر یہ سارے آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو غور سے سنیں، کم از کم 2-3 بار آپ لیکچر سنیں، اس کے بعد پھر آپ خود ٹرائی کریں۔ واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو وا وی وو یہ لمبا ہو جائے گا، اس طرح کی آواز نہیں نکالنی۔ وا وی وو با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو میم زبر ما میم زیر می ہر حرف کو آپ نے اس کے مخارج سے نکالنا ہے، جس طرح میں نے بتایا توا ہے، صاد کی آواز، ضاد کی آواز یہ کس طرح نکلتے ہیں، تو ان کو آرام سے نکال کے پھر ان کی حرکت پڑھنی ہے۔ میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو، ٹھیک ہے۔ آرام سے نکال کے آرام سے پڑھیں ان کو، تو انشاءاللہ لمبے نہیں گئے۔ آواز کو بڑھانا نہیں ہے اور آواز کو جھٹکا بھی نہیں دینا، آرام سے رکھنا ہے۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، شیشے کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو ہم دھو کر چارپائی پہ رکھتے ہیں یا کہیں بھی کسی جگہ پہ رکھتے تو ہم اس کو بالکل آرام سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی آواز نہ آئے، تو اس طرح آپ نے ان کو اس طرح آرام سے اس کی حرکات رکھنی ہے۔ جیسے ہم لیٹتے ہیں آرام کے بہت تھکے ہوتے ہیں تو ہم جب لیٹتے ہیں تو بالکل سکون سے سیدھے ہو کے لیٹ جاتے، اس طرح آپ نے ان کو بھی سیدھا جیسے یہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں سیدھا ان کو لیٹنے کی طرح ہی رکھنا ہے، ایسی آواز سے نکال کے ان کو رکھنا ہے، چپ ہو جانا ہے کہ ان کو جھٹکا بھی نہ لگے اور یہ اپنے ادائیگی ان کی جو ادائیگی ہے وہ درست طریقے سے نکلے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہم 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی تعریف بھی میں انشاءاللہ آپ کو بہت جو ہے وہ ہمارا سبق لیٹ ہو جائے گا، آپ لوگ روز کا روز سبق سنائیں تو انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے۔ تنوین کی تعریف میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو سبق پڑھا ہے بہت آسان ہے اور تنوین کا سبق بھی بہت آسان ہے، وہ تو آپ ایک منٹ میں بھی کر لیں گے۔ بس یہ کہ ان میں آپ نے غنہ نکالنا ہے۔ غنہ کس طرح ہوتا ہے، غنہ جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا، وہ ناک میں آواز نکالنا، یعنی اس کو غنہ کہتے ہیں۔ ناک کا جو بانسا ہے وہاں جو آواز نکلتی ہے جب ہم آواز لے کے جاتے ہیں تو وہاں سے یعنی اپنی جو آواز ہے وہ ناک کے بانسے تک لے کے جانی ہوتی ہے، جو ناک کی جو ہڈی سی ہے۔ تو تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین جو ہے تنوین میں غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غنہ جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اخفاء والا غنہ ہوتا ہے جو چھپا کر کرنا ہوتا ہے، جس میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانی ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس حرف پر 2 زبر ہے 2 زیر، بلکہ آپ کہیں گے اس حرف پر تنوین ہے اور یہ تنوین والا حرف ہے، یعنی جیسے میم 2 زبر من ہے تو آپ بولیں گے یہ تنوین والا حرف ہے، اس طرح نہیں بولیں گے کہ اس حرف پہ تنوین ہے، کیونکہ آگے جب آپ اجرا کریں گے، جب آپ کا اماں پارہ شروع ہو جائے گا، اگر آپ یہ قاعدہ میرے ساتھ مکمل کر گئے تو آپ کو اماں پارہ بھی پڑھایا جائے گا، تو اماں پارہ جب آپ پڑھ گئے اور یہ قاعدہ پڑھ لیے انشاءاللہ پھر آگے آپ کے لیے پڑھنا بالکل آسان ہوگا، مشکل ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر آگے آپ کو یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں کریں گے، اس پہ زبر ہے اس پہ زیر ہے، بس آپ بولیں گے اس پہ حرکت ہے اس پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اور یہ جو ہے ایک اظہار ہوتا ہے، اظہار میں تو غنہ نہیں ہوتا ہے، وہ قاعدے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ویسے جو عام طور پر تنوین جیسے 2 زبر 2 زیر 2 پیش ان کے جب تک اب جیسے قاعدے ہوتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے، تو ان میں پھر غنے وغیرہ کا آگے سے وہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، لیکن ویسے اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ویسی آتے جیسے اب یہ الگ الگ حرفین پہ آئے ہوئے ہیں تو ان میں ہم اس طرح غنہ کریں گے، جیسے میم 2 زبر من میم 2 زیر من میم 2 پیش من من، یعنی ناک کے بانسے تک اس کی آواز لے کے جانی ہے اور واضح آواز غننے والی نکالے، اور غننے کی مقدار جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کھڑا زبر ہے اس کو
ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کرتے ہیں، تو اس طرح غنّے کی مقدار بھی جتنے بھی غنّے ہوں گے ان سب کی مقدار جو آواز ہے یعنی کتنا غنّہ کتنی دیر تک غنّہ کرنا چاہیے، تو اتنی دیر ہو کہ جتنی دیر میں ہم ایک انگلی جو بند ہے اس کو کھڑا کریں یا جو کھڑی ہے اس کو بند کریں۔ اور میں نے بتایا تھا کس طریقے سے انگلی بند کرنی ہے، درمیانی رفتار سے، نہ بہت جلدی اور نہ بہت آرام سے، ٹھیک ہے۔ اتنی سی مقدار ہے غنّے کی، یعنی سمجھ میں بھی آئے۔ من 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 جلدی پڑھیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من 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 بن۔ اس طرح با دو زبر آپ کو ہجے آنے چاہیے، جیسے اب میم دو زبر من میں نے پڑھا تو با دو زبر بن، فا دو زبر فن، سب کا اسی طرح کرنا ہے۔ بن بن بن، یہ بہت آسان سبق ہے اس لیے میں آپ کو یہ دے رہی ہوں، کیونکہ پیچھے ہم نے بہت صرف 2 حرف پڑھے تھے، تو سستی کے ساتھ نہیں چلنا، آپ جو ہے اتنا ٹائم دے کہ آپ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ ان کو اچھے سے سیکھ جائیں۔ آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ سبق ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور ہم اچھے سے سنائیں۔ ابھی دیکھیں تو بالکل بچوں والا سبق ہے۔ ون 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 فن 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 سن۔ اب یہ جس طرح میں نے بتایا تھا آرام سے نرمی سے ویسے آپ نے نکالنا ہے۔ سن 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 زن 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 زون 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 زن زن زن۔ زا سختی سے نکالتے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سختی سے بھی نہیں۔ سن 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 سون۔ اب جو حرف موٹا پڑا جاتا ہے صاد طوا صاد، تو ان کو قوف ان کو موٹا ہی نکالنا ہے، سن کی آواز نہ نکلے۔ سین اور صاد میں فرق ہوتا اور طوا میں فرق ہو، ٹھیک ہے، قوف اور کاف میں فرق ہو، زواد اور زوا میں فرق ہو۔ زوا کو نرمی سے نکالتے ہیں، زواد تھوڑا سا دائیں اور بائیں طرف کی جو داڑیں ہیں یا تو دائیں طرف سے یا تو بائیں طرف، تو ان کی طرف سے یعنی زبان جاتی ہے، تھوڑی سی پھرتی ہے نکلتی ہے۔ سون 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 تن 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 دن 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 تون تون تون۔ بس آپ